السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 143 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ ہم نے پچھلے 2 درس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے سماعت کیا۔ باطل عقائد والوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے تعلق سے کیا عقیدہ ہے، اور علماء اہل سنت کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا کہاں سے ثابت ہے۔ ہم اس کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں مزید کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اس درس کو پابندی کے ساتھ آپ سنتے رہیں، تاکہ یہ بات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اور بشر یعنی نوری بشر بنا کر بھیجا ہے۔ آئیے درس کا آغاز حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے ساتھ کرتے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ بھی درود شریف کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اظہار میں ہے کہ قلم کے اول المخلوقات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرش، پانی اور ہوا کے بعد یہ پہلی مخلوق ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مقادیر خلائق کو لکھوا دیا تھا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس سے دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا عرش پانی پر تھا، تو فرمائیے کہ پانی کس پر تھا؟ انہوں نے فرمایا ہوا کی پشت پر۔ اس سے واضح ہوا کہ اول ما خلق اللہ قلم میں اولیت حقیقی نہیں بلکہ اضافی ہے، تو اس صورت میں حدیث نور میں اولیت حقیقی ہونے سے یہ حدیث کیوں کر مانے ہو سکتی ہے؟ اور یہی تحقیق علماء اعلام اور مقتدیان نے ذکر کی ہے۔ علامہ علی قاری نے فرمایا، نور محمد اول تخلیق حقیقی ہے، جس طرح کہ میں نے رسالے میں اس کی تحقیق کی ہے، اور قلم میں اولیت اضافی ہے۔ نیز علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اول المخلوقات کون شے ہے؟ اس میں روایت مختلف ہے، مگر تطبیق کی صورت وہ ہے جو میں نے شمائل ترمیزی میں ذکر کی ہے۔ سب سے اول نور وہ ہے جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد پانی، اور اس کے بعد عرش۔ علامہ قسطلانی نے اس مسئلے یعنی قلم کے اول مخلوق ہونے کی بحث کرتے ہوئے فرمایا، اولیت کے بیان میں روایت مختلف ہے، ان تمام میں تطبیق اور موافقت اس طرح ہے کہ قلم کا اول الخلق ہونا نور محمدی، پانی اور عرش کے ما سوا کے اعتبار سے ہے، اور یہ توجیہ بھی بیان کی گئی کہ ہر شے کی اولیت اپنی اپنی جنس کے لحاظ سے ہے، یعنی انوار میں سب سے پہلے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا، اور اقلام میں اس قلم کو جس نے تقدیریں لکھی، اور جن اشیاء پر عرش کا لفظ بولا جاتا ہے ان میں سے عرش اعظم کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ تنبیہ: نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت کے بیان والی حدیث کو صرف ضعیف ایمان والوں نے ضعیف کہا ہے، مگر امام قسطلانی، علامہ ابن حجر حیتمی، ملا علی قاری، علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں سے کسی نے بھی ضعیف نہیں کہا۔ عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر نہ کہے،
جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر بشر ہیں اور باطنی طور پر نور ہیں، لیکن عوام جو بشر کے معنی کمال سے بے خبر ہے، وہ لفظ بشر کے ساتھ اور الفاظ بھی ملائے جو تعظیم کی دلالت کرے۔ اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے سید الاولیاء حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے ذکر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطریق تکریم و تعظیم واجب اور ضروری ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ لفظ بشر کے معنی میں بحسب لغت عربیہ عظمت و کمال پایا جاتا ہے یا حقارت۔ میری ناقص رائے میں لفظ بشر مفہوماً اور مصداقاً متضمن بے کمال ہے، مگر چونکہ اس کمال تک ہر قص و ناقص سوائے اہل تحقیق و عرفان کی رسائی نہیں رکھتا، لہذا اطلاق لفظ بشر میں خواص بلکہ اخص الخواص کا حکم عوام سے علیحدہ ہے۔ خواص کے لیے جائز اور عوام کے لیے بغیر زیادت لفظ دال بر تعظیم ناجائز۔ توضیح: آدم علیہ السلام کو بشر کس واسطے کہا گیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شرف مباشرت عطا فرمایا گیا۔ کس چیز نے تجھے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ چونکہ ملائکہ آدم علیہ السلام سے بے خبر تھے، ایسے ہی ابلیس، انہوں نے وہ کہا جو کہا۔ فرق اتنا ہے کہ ملائکہ جتلانے کے بعد سمجھ گئے اور مترف بالقصور ہوئے۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں عطا کیا، اور ابلیس کو علاوہ قصور جہل کے غرور بھی تھا، لہذا شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا کا مصداق بنا۔ حقیقت میں بشر میں وہ کمال ہے جو فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہوا، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات اور اسما کا مظہر صرف بشر ہی کو بنایا ہے۔ اس کمال سے فرشتے محروم ہیں۔ پھر یہ وصف کمال تمام انبیاء اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی واسطے کے عطا ہوا، لیکن اولیاء اکرام کو آپ کے واسطے سے یہ کمال عطا کیا گیا۔ پھر اولیاء اکرام میں جلیل القدر ہستیوں یعنی شیخ عبد القادر جیلانی اور اس قسم کے اولیاء اکرام کو بالواسطہ یہ کمال اعلیٰ درجے کا حاصل ہوا، دوسرے حضرات کو کچھ کم۔ انبیاء اکرام کو بعض صفات اور بعض اسماء گرامی کا مظہر بنایا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی 8 صفات کے بغیر تمام صفات کے مظہر ہیں۔ جب یہ بات کسی کی سمجھ میں آ جائے کہ بشر اس شان والے عظیم شخص کو کہا جاتا ہے اور اس کمال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ بشر آپ کا عظیم وصف ہے، لیکن انسان تو بشر کا معنی یہی سمجھے گا کہ معاذ اللہ آپ بھی ہماری طرح تھے۔ ایسا سمجھنا ہی دین سے دور ہونے کا نام ہے، اور ایسے شخص کو صرف لفظ بشر کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اطمینان نظیر کا یہ مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا کرنا رب تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے۔ جو چیزیں محال بالذات ممتنع بالذات ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہوں تو رب تعالیٰ کی شان اور قدرت میں کوئی نقص لازم نہیں آتا، کیونکہ وہ اشیاء اس قابل نہیں کہ رب تعالیٰ کی قدرت میں آ سکیں۔ خلاصہ کلام: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے سب کائنات میں اول مارز وجود میں لایا اور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا۔ اگر آپ کی نظیر کوئی اور بھی بن سکے تو اسے بھی یہ دونوں وصف حاصل ہوں گے، حالانکہ اول تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے بعد آنے والے تو دوسرے درجے میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح خاتم بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کی نظیر کو اگر خاتم کہا جائے گا تو پہلی ذات کا خاتم ہونا باطل ہوگا۔ یہ دونوں صورتیں ممتنع بالذات ہیں۔ ممتنع بالذات قدرت باری سے خارج ہے، ان میں یہ صلاحیت نہیں
کہ یہ رب تعالیٰ کی قدرت میں آ سکے، رب تعالیٰ کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر ہونے کے تعلق سے مزید کچھ باتیں اسی باب میں ہم کل کے درس میں بھی سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔